بلکہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کیونکہ پچھلے جمعہ کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلوں کا سکون جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ پھر میں نے آپ کو ایک یہ بات بھی بتائی تھی کہ سب سے بڑی چیز سکون حاصل کرنے کی ہے وہ ایک آپ حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کر دیں، جو حقیقت ہے اس کو بس تسلیم کر دیں۔ پھر اب یہ دوسری چیز ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، کہ میں حاسدین کے حسد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب کیا ہے کہ یہ جو حسد ہوتا ہے نا، حسد، یہ انسان کی دل کی کیفیت کو، دل کو اتنا ہلا کے رکھ دیتا ہے کہ دل کے ریزے ریزے کر دیتا ہے۔ حسد کے مطلب تعریف کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی دنیاوی نعمت دی ہے یا اخروی نعمت دی ہے، اب دوسرا شخص وہ کہے یا تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اس سے چھن جائے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد ہے، یہ حسد کی تعریف ہے۔ اب یہ جو حسد ہے، جیسے عمومی طور پہ ہمیں سر میں درد ہوتا ہے، بخار کا ہوتا ہے، یا کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہے، اور بیماری کوئی بھی ہو وہ بعض اوقات انسان کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، انسان کو بعض اوقات کسی ایسے موڑ پہ لے جاتی ہے کہ اس کو موت کی آغوش میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سمجھتے ہوئے ہم مختلف میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہم ہاسپٹل کا وزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور میڈیسن لیتے ہیں، لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ دل کی کیفیت تو وہ آلریڈی چینج کرتی ہے، دل کی تو ستیہ ناش کرتا ہے حسد، لیکن سب سے بڑا جو اس کا افیکٹ ہے، اثر ہے آپ کی زندگی پہ، وہ یہ ہے کہ آپ کو ایمان کے خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بھلا کیسے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت مروی ہے ان سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسد انسان کے مومنین کے نیک اعمال کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ ذرا ان الفاظ پہ غور کریں اور وہ آگ والا اور لکڑی والا کنسیپٹ، وہ مطلب ہے جو منظر پیش ہو رہا اس کو اپنے ذہن میں آپ لائیں کہ سوکھی لکڑی کو جب آگ کھا جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ لکڑی ختم، لکڑی کی کنڈیشن رہتی ہے اور آگ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص حسد کرتا ہے، کسی سے بھی حسد کرتا ہے، اس کے نیک اعمال، یہ نہیں گناہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، وہ جو وہ کرتا ہے اس کا بدلے گناہ ملتا ہے، اس کا اثر آپ کے اوپر یہ پڑے، جو آپ نیکیاں کرتے ہیں ان کو بھی کھا جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے، مزید آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز فرض کی ہے، آپ بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق آپ پہ واجب کیے ہیں، آپ قاری صاحب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ کو اجر ملتا ہے، آپ مسجد میں آ کے صفائی کرتے ہیں، اس کا آپ کو اجر ملتا ہے، آپ دوست احباب غریبوں کا ان کا خیال کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، آپ کو اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کی صرف ایک غلطی کیا کہ آپ حسد کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے وہ آپ کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور اس لیے آج یہ یہاں سے جب آپ اٹھیں تو یہ آج یقین کر کے اٹھیں، اپنی دل کی جو تختی ہے اس پہ لکھ دیں کہ جو مرضی ہو جائے حسد نہیں کرنا۔ اگر آپ اور میں اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ حسد جاری رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر